عدنان خاشقجی 70 اور 80 کی دہائی میں اس کی شہرت اور دولت کا اتنا چرچا تھا کہ شہزادیاں اور شہزادے ان کے ساتھ ایک کپ کافی پینا اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے۔ وہ کینیا میں موجود اپنے وسیع و عریض فارم ہاؤس میں چھٹیاں گزار رہے تھے۔ ان کی کمسن بیٹی نے آئس کریم اور چاکلیٹ کی خواہش کی تو انہوں نے اپنا ایک جہاز بوئنگ 747 بما عملہ پیرس بھیجا، جہاں سے آئس کریم خریدنے کے بعد جنیوا سے چاکلیٹ لے کر اسی دن جہاز واپس کینیا پہنچا۔ بیٹی کی یہ خواہش پوری کرنے پر $1 ملین کا خرچہ آیا۔ لندن، پیرس، نیو یارک، سڈنی سمیت دنیا کے 12 شہروں میں اس کی لگژری محلات تھے۔ انہیں عربی نسل گھوڑوں کا شوق تھا۔ دنیا کے کئی ممالک میں ان کے خاص اسطبل تھے۔ اس تاجر کی دی ہوئی طلاق آج تک دنیا کی مہنگی ترین طلاق سمجھی جاتی ہے، جب اس نے $875 ملین اپنی امریکی بیوی کے منہ پر مارے اور اسے طلاق دی۔ اس کی ملکیت میں جو کشتی تھی وہ اپنے دور کی سب سے مہنگی کشتی تھی، جو اس وقت بادشاہوں کو بھی نصیب نہ تھی۔ اس کشتی میں 4 ہیلی کاپٹر ہر وقت تیار رہتے، جبکہ 610 افراد پر مشتمل خدام اور عملہ تھا۔ وہ کشتی بعد میں ان سے برونائی کے سلطان نے خریدی، ان سے ہوتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ تک پہنچی۔ ٹرمپ نے $29 ملین میں خریدی۔ ان کی اس کشتی پر جیمز بانڈ سیریز کی فلمیں سمیت کئی مشہور ہالی ووڈ فلمیں شوٹ کی گئیں۔ اپنی 50ویں سالگرہ پر اس تاجر نے اسپین کے ساحل پر دنیا کی مہنگی ترین پارٹی دی، جس میں دنیا کے 400 معروف شخصیات نے 5 دن تک خوب مستی کی۔ امریکی صدر رچرڈ نکسن کی بیٹی کی فقط ایک مسکراہٹ پر 60,000 پاؤنڈ ملکیت کا طلائی ہار قربان کر دیا۔ اسلحے کا بہت بڑا سوداگر تھا۔ ملکوں کے درمیان وہ اسلحے کی ڈیل اور معاہدے کراتا تھا۔ سعودی عرب اور برطانیہ کے درمیان $20 ارب کے معاہدے اسی نے کرائے۔ شراب اور شباب ان کی کمزوری تھی۔ 4 جائز اور 8 ناجائز بیگمات ان کے عقد میں تھیں۔ یتیموں پر دست شفقت رکھنا، بیواؤں کا خیال رکھنا، مسکینوں کی مدد کرنا، سیلاب اور زلزلوں میں انسانی ہمدردی کے تحت فلاحی کام، ان سب سے اسے سخت الرجی تھی۔ ان کا یہ جملہ مشہور تھا کہ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی کفالت کی ذمہ داری مجھے نہیں سونپ دی۔ سن 80 کی دہائی میں وہ $40 ارب کے اثاثوں کا مالک تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے اس کی رسی کھینچنا شروع کی۔ اب تنزل و انحطاط کی طرف اس کا سفر شروع ہوا۔ اربوں ڈالرز کی ملکیت کے ان کے ہیرے سمندر میں ڈوب گئے۔ کاروبار میں خسارے پر خسارہ شروع ہوا، قرضے پہ قرضہ چڑھا، سب اثاثے فروخت کر ڈالے۔ ان کے دوست احباب، ان کے چاہنے والوں نے ان سے نظریں پھیر لیں۔ یہ ایک لمبی مدت گمنامی کی پاتال میں چلا گیا، کسی کو خبر نہ تھی کہ یہ کہاں ہے۔ اور پھر ایک دن یہ لندن میں کسی سعودی تاجر کو ملا۔ ان کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ اس تاجر سے کہا وطن واپس جانا چاہتا ہوں لیکن کرایہ نہیں۔ اس سعودی تاجر نے اکانومی کلاس کا ٹکٹ خرید کر اسے دیا اور یہ جملہ کہا، اے عدنان، اللہ تعالیٰ نے فقیروں اور غریبوں پر مال خرچ کرنے اور صدقے کا حکم دیا ہے۔ یہ ٹکٹ بھی صدقہ ہے۔ اور یوں اپنے دور کا یہ ارب پتی شخص، جس کے پاس کبھی اپنا ذاتی جہاز تھا، صدقے کے ٹکٹ پر عام مسافروں کے ساتھ جہاز میں بیٹھ کر جدہ پہنچ گیا۔ اس تاجر کا نام عدنان خاشقجی تھا۔ یہ عرب نژاد ترک تھا۔ اس کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی۔ ان کا والد شاہی طبیب تھا۔ یہ شخص ترکی میں قتل ہونے والے صحافی جمال خاشقجی کا چچا تھا۔ 2017 میں ان کا انتقال ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے کہ لوگ مال میں اضافہ محنت میں ڈھونڈتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مال میں اضافہ سخاوت میں رکھا ہے کہ دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس میں معاشرے کی کمزور لوگوں کا حصہ موجود ہے، یہ سب تمہارا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زوال نعمت سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہر انسان کو عقل و سمجھ عطا کرے، ایسی امیری نہ دے جو کہ تکبر کی بلندیوں پر پہنچا دے، اور ایسی مفلسی نہ دے جو کہ مایوسیوں کی پستیوں میں گرا دے۔ کیا آپ نے آج درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا ہے؟ اگر نہیں پڑھا تو ایک مرتبہ لازمی پڑھ لیجئے۔ نوٹ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے۔ جی تو ویورز، پوسٹ اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دبانے کے بعد دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیجئے، اور مزید ویڈیوز کے لیے اپنے مہران کو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔